ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو، اور جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا اس سے بالکل باخبر ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا تھا۔ اب تم توریت کو پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کے بعد جو بھی خدا پر بہتان رکھے گا اس کا شمار ظالمین میں ہوگا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا سچا ہے، تم سب ملت ابراہیم کا اتباع کرو، وہ باطل سے کنارہ کش تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، مبارک ہے اور عالمین کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کافر ہو جائے تو خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں آیات الہی کا انکار کرتے ہو جبکہ خدا تمہارے اعمال کا گواہ ہے؟ کہیے اے اہل کتاب، کیوں صاحبان ایمان کو رائے خدا سے روکتے ہو اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو جبکہ تم خود اس کی صحت کے گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے اس گروہ کی اطاعت کر لی تو یہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے، اور تم لوگ کس طرح کافر ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے سامنے آیات الہی کی تلاوت ہو رہی ہے اور تمہارے درمیان رسول موجود ہے، اور جو خدا سے وابستہ ہو جائے سمجھو کہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا۔ اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا، کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ قیامت کے دن جب بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان کے بعد کیوں کافر ہو گئے تھے؟ اب اپنے کفر کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے وہ رحمت الہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات الہی ہیں جن کی ہم حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ عالمین کے بارے میں ہرگز ظلم نہیں چاہتا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سارے امور کی بازگشت ہے۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن ان میں صرف چند مومنین ہیں اور اکثریت فاسق ہے۔ یہ تم کو اذیت کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے جنگ بھی کریں گے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ ان پر ذلت کے نشان لگا دیے گئے ہیں، یہ جہاں بھی رہیں گے مگر یہ کہ خدائی عہد یا لوگوں کے معاہدے کی پناہ مل جائے۔ یہ غضب الہی میں رہیں گے اور ان پر مسکنت کی مار رہے گی، یہ اس لیے کہ یہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب ہی میں وہ جماعت بھی ہے جو دین پر قائم ہے، راتوں کو آیات الہی کی تلاوت کرتی ہے اور سجدہ کرتی ہے۔ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین اور نیک کرداروں میں ہیں۔ یہ جو بھی خیر کریں گے اس کا
انکار نہ کیا جائے گا، اور اللہ متقین کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہ حقیقی جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ زندگانی دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی ہے جس میں بہت پالا ہو اور وہ اس قوم کے کھیتوں پر گر پڑے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اسے تباہ کر دے، اور یہ ظلم ان پر خدا نے نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، خبردار غیروں کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے، یہ صرف تمہاری مشقت و مصیبت کے خواہش مند ہیں۔ ان کی عداوت زبان سے بھی ظاہر ہے، اور جو دل میں چھپا رکھا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے اگر تم صاحبان عقل ہو۔ خبردار تم ان سے دوستی کرتے ہو اور یہ تم سے دوستی نہیں کرتے ہیں۔ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اسی غصے میں مر جاؤ، خدا سب کے دل کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ تمہیں ذرا بھی نیکی ملے تو انہیں برا لگے گا، اور تمہیں تکلیف پہنچ جائے گی تو وہ خوش ہوں گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کے مکر سے کوئی نقصان نہ ہوگا، خدا ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح سویرے گھر سے نکل پڑے اور مومنین کو جنگ کی پوزیشن بتا رہے تھے، اور خدا سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس وقت دو گروہ نے سستی کا مظاہرہ کرنا چاہا لیکن بچ گئے کہ اللہ ان کا سرپرست تھا، اور اسی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے جبکہ تم کمزور تھے، لہذا اللہ سے ڈرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ خدا 3000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ یقیناً اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور دشمن فی الفور تم تک آ جائیں گے تو خدا 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن پر بہادری کے نشان لگے ہوں گے۔ اور اس امداد کو خدا نے صرف تمہارے لیے بشارت اور اطمینان قلب کا سامان قرار دیا ہے، ورنہ مدد تو ہمیشہ صرف خدائے عزیز و حکیم ہی کی طرف سے ہوتی ہے، تاکہ کفار کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے کہ وہ رسوا ہو کر پلٹ جائیں۔ ان معاملات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے خدا توبہ قبول کرے یا عذاب کرے، یہ سب بہرحال ظالم ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اے ایمان والو، یہ دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو کہ شاید نجات پا جاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے واسطے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ شاید رحم کے قابل ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اسے ان صاحبان تقوی کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو راحت اور سختی ہر حال میں انفاق کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ لوگ وہ ہیں کہ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جزا ہے۔ تم سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں، اب تم زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ عام انسانوں کے لیے ایک بیان حقائق ہے اور صاحبان تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ خبردار سستی نہ کرنا، مصائب پر محزون نہ ہونا۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سر بلندی تمہارے ہی لیے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف چھو لیتی ہے تو قوم کو اس سے پہلے ایسی ہی تکلیف ہو چکی ہے، اور ہم تو زمانے کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں تاکہ خدا صاحبان ایمان کو دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو شہدا قرار دے، اور وہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا ہے۔
اور خدا صاحبان ایمان کو چھانٹ کر الگ کرنا چاہتا تھا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی نہ جانا؟ تم موت کی ملاقات سے پہلے اس کی بہت تمنا کیا کرتے تھے اور جیسے ہی اسے دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے؟ تو جو بھی ایسا کرے گا وہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور خدا تو ان قریب شکر گزاروں کو ان کی جزا دے گا۔ کوئی نفس بھی اذن پروردگار کے بغیر نہیں مر سکتا، سب کی ایک اجل اور مدت معین ہے، اور جو دنیا ہی میں بدلہ چاہے گا ہم اسے وہ دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس میں سے عطا کر دیں گے، اور ہم ان قریب شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔ اور بہت سے ایسے نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے اس شان سے جہاد کیا ہے کہ راہ خدا میں پڑنے والی مصیبتوں سے نہ کمزور ہوئے اور نہ بزدلی کا اظہار کیا، اور نہ دشمن کے سامنے ذلت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے۔ ان کا قول صرف یہی تھا کہ خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے امور میں زیادتیوں کو معاف فرما، ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو خدا نے انہیں معاوضہ بھی دیا اور آخرت میں بہترین ثواب بھی دیا، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایمان والو، اگر تم کفر اختیار کرنے والوں کی اطاعت کر لو گے تو یہ تمہیں الٹے پاؤں پلٹا لے جائیں گے، اور پھر تم ہی الٹے خسارہ والوں میں ہو جاؤ گے، بلکہ خدا تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ہم انقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ انہوں نے اس کو خدا کا شریک بنایا ہے جس کے بارے میں خدا نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور ان کا انجام جہنم ہوگا، اور وہ ظالمین کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ خدا نے اپنا وعدہ اس وقت پورا کر دیا جب تم اس کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے، اور اس وقت خدا کی نافرمانی کی جب اس نے تمہاری محبوب شے کو دکھلا دیا تھا۔ تم میں کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ آخرت کے۔ اس کے بعد تم کو ان کفار کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، اور پھر اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا کہ وہ صاحبان ایمان پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم بلندی پر جا رہے تھے اور مڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہ تھے، جبکہ رسول پیچھے کھڑے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، جس کے نتیجے میں خدا نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا، تاکہ نہ اس پر رنجیدہ ہو جو چیز ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس مصیبت پر جو نازل ہو گئی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اس کے بعد خدا نے ایک گروہ پر پرسکون نیند طاری کر دی، اور ایک کو نیند بھی نہ آئی کہ اسے صرف اپنی جان کی فکر تھی، اور ان کے ذہن میں خلاف حق جاہلیت جیسے خیالات تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ کے معاملات میں ہمارا کیا اختیار ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اختیار صرف خدا کا ہے۔ یہ اپنے دل میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جن کا آپ سے اظہار نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اگر اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں بھی رہ جاتے تو جن کے لیے شہادت لکھ دی گئی ہے وہ اپنے مقتل تک باہر حال جاتے، اور خدا تمہارے دلوں کے حال کو آزمانا چاہتا ہے اور تمہارے ضمیر کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہے، اور وہ خود ہر دل کا حال جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے دونوں لشکروں کے ٹکراؤ کے دن پیٹ پھیر لی، یہ وہی ہیں جنہیں شیطان نے ان کے کیے دھرے کی بنا پر بہکا دیا ہے، اور خدا نے ان کو معاف کر دیا کہ وہ غفور اور حلیم ہے۔ اے ایمان والو، خبردار کافروں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے سفر یا جنگ میں مرنے پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ خدا تمہاری علیحدگی ہی کو ان کے لیے باعث مسرت قرار دینا چاہتا ہے کہ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اگر تم راہ خدا میں مر گئے
یا قتل ہو گئے تو خدا کی طرف سے مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور تم اپنی موت سے مرو یا قتل ہو جاؤ، سب اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، لہٰذا اب انہیں معاف کر دو، ان کے لیے استغفار کرو اور ان سے امر جنگ میں مشورہ کرو، اور جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو اس کے بعد کون مدد کرے گا؟ اور صاحبان ایمان تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ روز قیامت خیانت کے مال سمیت حاضر ہوگا۔ اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا رضائے الہی کا اتباع کرنے والا اس کے جیسا ہوگا جو غضب الہی میں گرفتار ہو کہ اس کا انجام جہنم ہے، اور وہ بدترین منزل ہے۔ سب کے پیش پروردگار درجات ہیں، اور خدا سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ یقیناً خدا نے صاحبان ایمان پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ پہلے سے بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، کیا جب تم پر وہ مصیبت پڑی جس کی دگنی تم کفار پر ڈال چکے تھے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ سب خود تمہاری طرف سے ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جو کچھ بھی اسلام و کفر کے لشکر کے مقابلے کے دن تم لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے وہ خدا کے علم میں ہے، اور اسی لیے کہ وہ مومنین کو جاننا چاہتا تھا اور منافقین کو بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ ان منافقین سے کہا گیا کہ آؤ راہ خدا میں جہاد کرو یا اپنے نفس سے دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہوتا کہ واقعی جنگ ہوگی تو تمہارے ساتھ ضرور آتے۔ یہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تر ہے، اور زبان سے وہ کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتا، اور اللہ ان کے پوشیدہ امور سے باخبر ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقتول بھائیوں کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ہماری اطاعت کرتے تو ہرگز قتل نہ ہوتے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اب اپنی ہی موت کو ٹال دو، اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں، خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے خوش ہیں، اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہو سکے ان کے بارے میں یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ وہ اپنے پروردگار کی نعمت، اس کے فضل اور اس کے وعدے سے خوش ہیں کہ وہ صاحبان ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ صاحبان ایمان ہیں جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہی۔ ان کے نیک کردار اور متقی افراد کے لیے نہایت درجہ اجر عظیم ہے۔ یہ وہ ایمان والے ہیں جب ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے عظیم لشکر جمع کر لیا ہے، لہذا ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے اور وہی ہمارا ذمہ دار ہے۔ پس یہ مجاہدین خدا کے فضل و کرم سے یوں پلٹ آئے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور انہوں نے رضائے الہی کا اتباع کیا، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ یہ شیطان صرف اپنے چاہنے والوں کو ڈراتا ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو، اور اگر مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر میں تیزی کرنے والوں کی طرف سے رنجیدہ نہ ہو، یہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ خدا چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہ جائے اور صرف عذاب عظیم رہ جائے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور خبردار یہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم جس قدر راحت و آرام دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بھلائی ہے، ہم تو صرف اس لیے دے رہے ہیں
کہ جتنا گناہ کر سکیں کر لیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ خدا صاحبان ایمان کو انہی حالات میں نہیں چھوڑ سکتا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے، اور وہ تم کو غیب پر مطلع بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، اپنے نمائندوں میں سے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، لہذا تم خدا اور رسول پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان و تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور خبردار، جو لوگ خدا کے دیے ہوئے میں بخل کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ اس بخل میں کچھ بھلائی ہے، یہ بہت برا ہے۔ اور عنقریب جس مال میں بخل کیا ہے وہ روز قیامت ان کی گردن میں طوق بنا دیا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ان کی بات کو بھی سن لیا ہے جن کا کہنا ہے کہ خدا فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کی اس محمل بات کو اور ان کے انبیاء کے ناحق قتل کرنے کو لکھ رہے ہیں، اور انجام کار ان سے کہیں گے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو، اس لیے کہ تم نے پہلے ہی اس کے اسباب فراہم کر لیے ہیں، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی نہ کرے جسے آسمانی آگ کھا جائے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول معجزات اور تمہاری فرمائش کے مطابق صداقت کی نشانی لے آئے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر دیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہو چکی ہے جو معجزات، مواعظ اور روشن کتاب سب کچھ لے کر آئے تھے۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تمہارا مکمل بدلہ تو صرف قیامت کے دن ملے گا۔ اس وقت جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور زندگانی دنیا تو صرف دھوکے کا سرمایہ ہے۔ یقیناً تم اپنے اموال اور نفوس کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور جو مشرک ہو گئے ہیں سب کی طرف سے بہت اذیت ناک باتیں سنو گے۔ اب اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہی امور میں استحکام کا سبب ہے۔ اس موقع کو یاد کرو جب خدا نے جن کو کتاب دی ان سے عہد لیا کہ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں گے اور اس سے چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، تو یہ بہت برا سودا کیا ہے۔ خبردار، جو لوگ اپنے کیے پر مغرور ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو اچھے کام نہیں کیے ہیں ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے، تو خبردار انہیں عذاب سے محفوظ خیال بھی نہ کرنا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل حکومت ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ پروردگار، تو جسے جہنم میں ڈال دے گا گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار، ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پس خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تم میں باس سے ہیں، پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے وطن سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل ہو گئے، تو میں ان کی برائیوں کی پردہ پوشی کروں گا اور انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ خدا کی طرف سے ثواب ہے اور اس کے پاس بہترین ثواب ہے۔ خبردار، تمہیں کفار کا
شہر شہر چکر لگانا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ حقیر سرمایہ اور سامان تیش ہے، اس کے بعد انجام جہنم ہے اور وہ بدترین منزل ہے۔ لیکن جن لوگوں نے تقوی الہی اختیار کیا ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ خدا کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب نیک افراد کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا ہے اور جو ان کی طرف نازل ہوا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، آیات خدا حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے۔ ان کے لیے پروردگار کے یہاں ان کا اجر ہے اور خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، صبر کی تعلیم دو، جہاد کے لیے تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو، شاید تم فلاح یافتہ اور کامیاب ہو جاؤ۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسانوں، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اس کا جوڑا بھی اسی کی جنس سے پیدا کیا ہے، اور پھر دونوں سے بکثرت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے ہیں۔ اور اس خدا سے بھی ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی۔ اللہ تم سب کے اعمال کا نگراں ہے۔ اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ان کے مال کو اپنے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں 2، 3، 4 ان سے نکاح کر لو، اور اگر ان میں بھی انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہے تو صرف ایک یا جو کنیزیں تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہیں۔ یہ بات انصاف سے تجاوز نہ کرنے سے قریب تر ہے۔ عورتوں کو ان کا مہر عطا کر دو، پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں دینا چاہیں تو شوق سے کھا لو، اور نہ سمجھ لوگوں کو ان کے وہ اموال جن کو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا گیا ہے نہ دو۔ اس میں ان کے کھانے کپڑے کا انتظام کر دو اور ان سے مناسب گفتگو کرو، اور یتیموں کا امتحان لو، اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو اگر ان میں رشید ہونے کا احساس کرو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور زیادتی کے ساتھ یا اس خوف سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں جلدی جلدی نہ کھا جاؤ۔ اور تم میں جو غنی ہے وہ ان کے مال سے پرہیز کرے، اور جو فقیر ہے وہ بھی صرف بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کر دو تو گواہ بنا لو، اور خدا تو حساب کے لیے خود ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے والدین اور اقربا کے ترکے میں ایک حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور اقربا کے ترکے میں سے ایک حصہ ہے، وہ مال بہت ہو یا تھوڑا، یہ حصہ بطور فریضہ ہے۔ اور اگر تقسیم کے وقت دیگر قرابت دار، ایتام، مساکین بھی آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے بطور رزق دے دو، اور ان سے نرم اور مناسب گفتگو کرو۔ اور ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے بعد ضعیف و ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو کس قدر پریشان ہوتے، لہذا خدا سے ڈریں اور سیدھی سیدھی گفتگو کریں۔ جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب واصل جہنم ہوں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اب اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں تمام ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی ہے تو اسے آدھا، اور مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اگر اولاد بھی ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوں تو ماں کے لیے 1/3 ہے، اور اگر بھائی بھی ہوں تو ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ ان وصیتوں کے بعد جو کہ مرنے والے نے کی ہیں، یا ان قرضوں کے بعد جو اس کے ذمے ہیں، یہ تمہارے ہی ماں باپ اور اولاد ہیں، مگر تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے حق میں زیادہ منفعت رساں کون ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ترکے کا نصف ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو،
بس اگر ان کی اولاد بھی ہے تو ان کے ترکے میں سے تمہارا چوتھائی حصہ ہے، ان کی وصیتوں یا قرضوں کے بعد، اور ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے چوتھائی حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد بھی ہے تو ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے آٹھواں حصہ ہے، ان وصیتوں کے بعد جو تم نے کی ہیں، یا قرضوں کے بعد اگر قرض ہے۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت اپنے کلالہ، مادری بھائی یا بہن کا وارث ہو رہا ہے، اور ایک بھائی یا ایک بہن ہے، تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ اس وصیت کے بعد جو کی گئی ہے یا قرضے کے بعد، بشرطے کہ وصیت یا قرضے کی بنیاد ورثے کو ضرر پہنچانے پر نہ ہو۔ یہ خدا کی طرف سے وصیت ہے، اور خدا ہر شے کا جاننے والا ہے اور ہر کام کو حکمت کے مطابق انجام دینے والا ہے۔ یہ سب الہی حدود ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا خدا اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور در حقیقت یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے تجاوز کر جائے گا، خدا اسے جہنم میں داخل کر دے گا، اور وہ وہیں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں، ان پر اپنوں میں سے 4 گواہوں کی گواہی لو، اور جب گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ موت آ جائے یا خدا ان کے لیے کوئی راستہ مقرر کر دے۔ اور اگر تم میں سے جو آدمی بدکاری کریں انہیں اذیت دو، پھر اگر توبہ کر لیں اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو کہ خدا بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ توبہ خدا کے ذمے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی بنا پر برائی کرتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں کہ خدا ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ علیم و دانا بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پہلے برائیاں کرتے ہیں اور پھر جب موت سامنے آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کر لی، اور نہ ان کے لیے ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور خبردار انہیں منع بھی نہ کرو کہ جو کچھ ان کو دے دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے لو، مگر یہ کہ واضح طور پر بدکاری کریں اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اب اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور خدا اسی میں خیر کثیر قرار دے دے۔ اور اگر تم ایک زوجہ کی جگہ پر دوسری زوجہ کو لانا چاہو اور ایک کو مال کثیر بھی دے چکے ہو تو خبردار اس میں سے کچھ واپس نہ لے لینا۔ کیا تم اس مال کو بہتان اور کھلے گناہ کے طور پر لینا چاہتے ہو؟ اور آخر کس طرح تم مال کو واپس لوگے جبکہ ایک دوسرے سے متصل ہو چکا ہے؟ اور ان عورتوں نے تم سے بہت سخت قسم کا عہد لیا ہے۔ اور خبردار، جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح جمع کیا ہے ان سے نکاح نہ کرنا مگر وہ جو اب تک ہو چکا ہے۔ یہ کھلی ہوئی برائی اور پروردگار کا غضب اور بدترین راستہ ہے۔ تمہارے اوپر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہاری رضائی دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری پروردہ عورتیں جو تمہاری آغوش میں ہیں، اور ان عورتوں کی اولاد جن سے تم نے دخول کیا ہے، یا اگر دخول نہیں کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہارے فرزندوں کی بیویاں جو فرزند تمہارے صلب سے ہیں، اور 2 بہنوں کا ایک ساتھ جمع کرنا سب حرام کر دیا گیا ہے، علاوہ اس کے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا